قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد باعث سید صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیادہ دیر نہیں، آپ کے امام صاحب کا حکم ہوا ہے کہ صرف 10 منٹ بولیے گا. انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کا پریاس کریں. استاد محترم مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ کس شاہ میں رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، کس شاہ میں رکھے ہیں قدم روئے زمین پر، فردوس زمین پر ہے زمین عرش پر. فردوس کا عرض ہوتا ہے جنت، فردوس زمین پر ہے زمین عرش بری پر. اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے کہ تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے. جبریل امین سے سرکار نے پوچھا ہے جبرائیل سدرہ سے بھی آگے ساتھ چلیے. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پورے برہمانڈ پورے یونیورس میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے یا رسول اللہ جو اس استھان سے ایک بال کے برابر آگے جا سکے. اگر کوئی ذات ہے یا رسول اللہ تو آپ کی ذات ہے. بول دیجیے سبحان اللہ. آپ کے علاوہ اس سنسار میں انگلش زبان میں کہا جاتا ہے اس یونیورس میں کوئی ایسی مخلوق کی کوئی ایسی ذات نہیں جو اس استھان سے بال برابر آگے جا سکے. اگر کوئی ذات ہے تو آپ کی ذات ہے یا استاد محترم فرماتے ہیں تا منزل سدرہ تو گئے ساتھ نبی کے، پھر دیکھتے ہی رہ گئے جبریل وحی پہ. اور جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، یہ دیکھیے آپ جس بچے کا عقیقہ ہے ان کے والد ہیں، ان کے بچپنے کا نام ارسلان رکھا ہے اور پکارو نام انصار. ذرا جھن کر بولیے سبحان اللہ. جو عاشق ہوتا ہے نبی کا یہ دل میں تمنا کرتا ہے نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے، اور ایسی نعت خوانی دے کہ جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں. راستے میں چل رہے ہیں کوئی ویکتی کہہ دے کہ یہ جانے والا انسان نبی کا غلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کیا؟ نہ تخت و تاج نہ دنیا کی حکمرانی دے میرے خدا مجھے توفیق نعت خوانی دے کہ جہاں میں جاؤں نبی کا غلام کہلاؤں. میرے وجود کو ایسی کوئی نشانی دے. ذرا جھن کر بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا اس لیے کہ 10 منٹ کے اندر تقریر ختم کرنی ہے. 10 منٹ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم، یہاں دو تین حافظ آپ قبلہ موجود ہیں، غلط پڑھیں گے فوراً حکم دیجیے گا. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 115 116
آیت نمبر 114 115 116 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بولی کو اللہ نقل فرماتا ہے 7واں پارہ میں. کیا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب آسمان سے بھرا پورا دسترخوان نازل فرما دے. عربی کا قاعدہ ہے, عربی کا ایک شبد ہے المائدہ. جب اس کو ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے عربی ڈکشنری اس کا ارتھ ملے گا خالی دسترخوان نہیں بلکہ نعمتوں سے بھرا پورا دسترخوان ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام خدا سے خالی دسترخوان نہیں مانگ رہے ہیں, اللہ سے عرض فرماتے ہیں پروردگار نازل فرمانا نعمتوں سے بھرا پورا دسترخوان نازل فرما دے مولا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ جس دن یہ دسترخوان اتر جائے گا نا آسمان سے تو تکونو لنا عیدن. یہ قرآن کی آیت ہے, علماء بیٹھے ہیں. تکونو لنا عیدن لأولنا وآخرنا. اے اللہ جس دن یہ دسترخوان نازل ہو جائے گا اس دن یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا, اور صرف ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا. لأولنا وآخرنا. صاحب خزائن العرفان اپنی تفسیر کے کتاب میں لکھتے ہیں کہ لأولنا وآخرنا کا ارتھ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے مومن بندے ہیں چاہے مومن ہو چاہے مسلمان, مسلمان ہی کو مومن کہا جاتا ہے اور مومن ہی کو مسلمان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے مقدس پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنے مومن بندے ہیں جتنے مسلمان ہیں رب کائنات سب کے لیے عید کا دن ہوگا, اور قیامت تک جو جو ویکتی اس دھرتی پر جنم لے گا سب کے لیے عید کا دن. اب اس آیت کی بنیاد پر ہمیں کہنے کا ادھیکار ہے, غور سے سنیے گا. 7واں پارہ سورہ مائدہ کی بنیاد پر کہنے کا ادھیکار ہے کہ جب آسمان سے دسترخوان اتر جائے تو دنیا جہان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے. تو جس دن رحمت للعالمین تشریف لے آئے اس دن عید کا دن کاہے ہو سکتا ہے. جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دن ہمارے لیے عید کا دن کاہے نہیں ہو سکتا. اب آگے پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ نازل ہو جائے گا نا دسترخوان وآیۃ منک. یا اللہ تیرے جانب سے ایک نشانی ہوگی وارزقنا وانت خیر الرازقین. پروردگار رزق دے دے مولا اس لیے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. ذرا دھن کر بولیے سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو کیا دسترخوان نازل ہوا کا نہیں ہوا؟ غور سے سنیے گا. نازل ہوا کا نہیں ہوا؟ ارے پیغمبر دعا کر دے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک آگے فرماتا ہے 7واں پارہ سورہ مائدہ دسترخوان آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے قال اللہ انی منزلها علیکم. اے عیسیٰ آپ نے دعا فرمائی میں نے وہ دسترخوان آپ پر نازل فرما دیا. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھنا عیسیٰ وَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ. اب دسترخوان نازل ہونے کے بعد اب اگر کوئی ویکتی خدا کو ماننے سے انکار کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے اب میں نے تیرے کہنے پر دسترخوان نازل فرما دیا ہے, لیکن مانو ذات کی کوئی ویکتی اگر خدا کی ذات کا انکار کرے گا اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ.
اس بیٹی کو ہم ایسا عذاب چکھائیں گے، اس بیٹی پر ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جیسا عذاب کسی دوسرے مانو کو میں نے عذاب۔ ذرا دھم کر بولیے نا سبحان اللہ۔ پیغمبر تشریف لے آیا، آمنہ خاتون کے گھر تشریف لے آیا۔ حضرت آمنہ خاتون کون سی آمنہ خاتون؟ ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں آج ہم لوگ جھنڈے لگائے، ہر مسلمان کے گھروں میں جھنڈا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوں گے یہ جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ جھنڈا لگاتے ہیں گھر میں، مسجد میں، دروازے پر۔ میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں، ان کو حوالہ دیجیے گا۔ کتاب کا نام نوٹ کیجیے، آج سے 600 سال پہلے لکھی گئی ہے وہ کتاب۔ کتنے سال پہلے لکھی گئی ہے؟ 600 سال پہلے۔ 1445 عیسوی میں ایک مجدد پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ۔ اپنی کتاب خصائص کبریٰ، اور اس کو عربی زبان میں الخصائص الکبریٰ کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب میرا لال میرے آنگن میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام علما بالمشرق علما بالمغرب علما علی ظہر الکعبہ۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے کے ہاتھ میں جبریل امین کے مقدس بارگاہ میں جبریل امین 3 جھنڈے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور ایک جھنڈا کو پورب کے سب سے آخری سیما پر گاڑتے ہیں۔ ادھر گاڑتے ہیں علما بالمشرق، پورب کے سب سے آخری سیما آخری سطح پر گاڑتے ہیں۔ علما بالمغرب، پشچم کے آخری سیما پر جا کر جھنڈا گاڑتے ہیں۔ علما علی ظہر الکعبہ، اور جو تیسرا جھنڈا گاڑتے ہیں وہ کعبے کی چھت پر گاڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے جب حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جھنڈا لگا سکتے ہیں تو حضور کی یہ امتی ان کی آمد پر گھروں میں جھنڈا کیوں نہیں لگا سکتے؟ ذرا جھن کر بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے، آج مہینہ قبل آپ لوگوں نے سنا کہ چندریان 3 کے ذریعے بھارت چندرما پر پہنچا۔ اب نبی کی شان دیکھیے، لوگ چندرما پر گئے اور چندرما جیسی کئی ایک گرہ نہیں، ایک اپ گرہ نہیں، بلکہ کئی پرکار کے اپ گرہ، کئی پرکار کے گرہ سرکار کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ماں کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا نام ہے معالم النبوہ۔ کتاب کا نام بھی لکھیے، یاد کریے گا، معالم النبوہ۔ بہت سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں فاطمہ، وہ صحابی رسول کی امی جان، کہ جب سرکار بھور میں پیدا ہوئے، بولیے نا سبحان اللہ، تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا رأیت الی النجوم تدنو حتی لاقول لتقعن علی۔ میں نے دیکھا ستاروں کے جانب اپنی نظروں کو بڑھایا اور ستاروں کے جانب دیکھا۔ بھور میں ستارہ دکھتا ہے کہ نہیں آپ کو بتائیں؟ بھور میں کبھی جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے اٹھے ہوں گے، بھور میں ستارہ دکھتا ہے کہ نہیں؟ ضرور دکھتا ہے، بھور میں دکھتا ہے۔ فاطمہ خاتون فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ستارے کے جانب دیکھا، تدنو، جو کہ زمین کے قریب ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کے قریب گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوا، ہندی زبان میں کہا جاتا، ہمیں ایسا انوبھو ہوا کہ حتی لأقول لتقعن علی، کہ کہیں آسمان کے ستارے ٹوٹ کر ہم پر گر نہ جائیں، ایسا محسوس ہوا۔ ذرا گر کر بولیے سبحان اللہ۔ اس حدیث پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. باڑا کا مطلب ہوتا ہے خیرات. یہ اس کو تھوڑا سا اور سمجھیے گا, باڑا یہ فارسی شبد ہے. باڑا کا ارتھ ہوتا ہے خیرات, صدقہ. وہ ستارے صدقہ کہاں لینے آئے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. آخری حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد حضرت قول علیہ السلام پڑھ لیا جائے گا. ذرا ایک مرتبہ جھوٹ سے بڑی سبحان اللہ. آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جو ایمان لائے تھے؟ ایک کا نام تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک چچا کا نام تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آخری حدیث اس کے بعد سلام سنیے گا, اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ ایک بات میں آپ سے پوچھوں؟ سرکار نے مسکرا کر عرض کیا, چچا جان یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب آپ 1 month 10 days کے تھے, غور سے سنیے گا, کتنے دن کے تھے؟ 1 month 10 days, 1 مہینہ 10 دن کے تھے یا رسول اللہ. تو ہم نے کیا دیکھا؟ رأیتک فی المہد وَتُنَاجِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ حَيْثُ أَشَارَتْ إِلَيْهِ مَالًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی كنت أحدثني ويحدثني. واحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ جب 40 دن کی تھے اور آپ جھولا جھول رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ جھولا جھول رہے تھے. یہ محض ایک عربی شبد ہے اور اس کا ارتھ جب ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے اس کا ارتھ نکلے گا جھولا. اور اس کو انگلش میں جانتے ہیں جھولا کو کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انگلش میں SWING سوئنگ کہا جاتا ہے جھولا کو. پیغمبر خدا کا چچا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ 40 دن کے تھے اور جھولا جھول رہے تھے اور آپ کی جدھر جدھر انگلی جا رہی تھی. وَتُنَاجِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ. یا رسول اللہ آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں, جدھر جدھر انگلی جا رہی ہے چاند جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. چاند جدھر جدھر یا رسول اللہ آپ کی انگلی جا رہی ہے چاند جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا رسول اللہ کیا جو میں یہ دیکھا ہوں کیا میں اپنے آپ میں صحیح ہوں یا رسول اللہ؟ دیکھیے صحابہ کا پوچھنے کا انداز, یہ بھی صحابہ پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی پوچھ سکتے تھے, لیکن صحابی رسول کی قبروں کو رحمت و نور سے اللہ بھر دی. پوچھنے کا انداز دیکھیے یا رسول اللہ آپ کو یاد نہ ہوگا اس لیے کہ آپ دنیا جہان کو حق کے مال پر چلانے کے لیے آئے ہیں. یا رسول اللہ میں تو بیان کر رہا ہوں, میں اپنے آپ میں سچ ہوں کہ نہیں ہوں یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, ذرا جھک کر بولیے سبحان اللہ. اور مسکرا کر پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان آپ صرف
अनुभव कर रहे थे कि मैं अनुभव का मतलब जानते होंगे आप, एहसास कर रहे थे कि मैं चांद से बातें कर रहा था। आप सिर्फ अनुभव मत कीजिए, बल्कि आप फौरन अपनी जुबान से कहिए और मेरी जुबान से सुनिए, इन्नी कुन्तु उहद्दिसुनी व युहद्दिसुनी। चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था और चांद मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह, क्या शान है पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चाचा जान ये तो पैदा होने के 40 दिन पहले की बात है, जब मैं माँ के शिक में अथर में था, और जब कलम के जरिए, कौन कलम, ये मानव जात की बनाई हुई पेन नहीं, बनाया हुआ कलम नहीं, बल्कि खुदा की जात ने जिस कलम को पैदा फरमाया है वो लौह है, कलम है, अर्श है, वो कलम से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत की तकदीर लिखी जा रही थी, गौर सुनिएगा, ये साहब मआलिमुन नबुव्वह और मदारिजुन नबुव्वह जिल्द नंबर 1 में इस बात को नकल फरमाए हैं। पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं माँ के शिक में अथर में था और उस कलम से हमारी उम्मत की तकदीरें लिखी जा रही थी, उस कलम के चलने की आवाज को मैं माँ के पेट से सुना। बोलिए ना सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना ही नहीं, पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सुनो चाचा जान, सुनिए, अर्श आज़म खुदा की बारगाह में जब सजदा करता है और जब खौफ से जब थर्राता है, वो अर्श आज़म खुदा के खौफ, खुदा के कहर और गज़ब से जब उसके अंदर से चरचराहट की आवाज आती